امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان جلیل القدر صحابہ اکرام کے اندر شمار ہیں کہ جن کے احادیث کے اندر جن کے لیے جنت کی خوشخبریاں موجود ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 160 سے زیادہ حدیثوں کے راوی بھی ہیں۔ جب یہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے ہیں تو اس وقت مسلمانوں کی سلطنت تقریباً 45 لاکھ مربع میل پہ تھی، اور ان کے زمانہ میں وہ 65 لاکھ مربع میل تک چلی گئی۔ ناظرین کرام، ناہت اسٹوڈیو کے خوبصورت پروگرام حیات صحابہ کے درخشاں پہلو کے حوالے سے آج تذکرہ ہے عظیم صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان 5ویں پشت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جا ملتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور بھی خصوصی رشتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ بھائی ہیں، جس اعتبار سے یہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے برادر نسبتی لگتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ ان مسلمان صحابہ اکرام میں شامل ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھا تھا، اور انہیں کاتب وحی کہا جاتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان 50 صحابہ اکرام میں ہوتا ہے۔ 40 صحابہ اکرام مرد اور 10 صحابیات وہ خواتین ہیں مسلمان جنہوں نے اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، مقام، احترام میں بہت ساری روایات موجود ہیں، لیکن ایک بڑی اہم اور مشہور روایت ہے۔ آپ نے فرمایا تھا میری امت میں جو لوگ سمندری جہاد کا آغاز کریں گے ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اور وہ نہ صرف یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، بلکہ پہلا بحری بیڑا بنانے کا اعزاز بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذاتی اوصاف کے اعتبار سے بڑے نرم دل تھے، حلیم و بردبار تھے، لوگوں کی باتوں کو بڑی حد تک برداشت کیا کرتے تھے، اور ان کے اندر بدلہ لینے کا عنصر بالکل نہ ہونے کو تھا۔ ایک روایت علامہ ابن عبد البر نے نقل کی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خاندانی اعتبار سے ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، شہزادے تھے، جب یہ پہلی مرتبہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے رخصت کرنے کے لیے، ان کو سی آف کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب ان کو رخصت کرنے گئے تو راستے میں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ حضرت امیر معاویہ سے بہت سخت تھا، جس میں یہ عنصر شامل تھا کہ بھئی ہم تو شاہی خاندان کے لوگ ہیں، آپ عوام الناس ہیں، سو اینڈ سو۔ پھر لوگ کہتے ہیں نا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ پھر ایسا وقت بھی آیا کہ جب وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رایا میں شامل ہو گئے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چھٹے خلیفہ بھی بن گئے، اور بہت لمبے عرصے تک انہوں نے مسلمانوں کی خلافت کی ذمہ داریاں ادا کی ہیں، جو عرصہ تقریباً 20 سال کا بنتا ہے۔ پھر ایک موقع ایسا ہے کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے دربار میں پیش ہوئے، بجائے اس کے کہ آپ کوئی پرانی بات ذہن میں لاتے یا اس کا تذکرہ کرتے یا خدا نخواستہ اس کا بدلہ لیتے، آپ نے اس کے بالکل برعکس ان کی خوب خاطر تواضع کی، اور ان کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے بھی پیش آئے، بہت ان کی خدمت بھی کی۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایسا کام بڑے حوصلے والا بندہ کر سکتا ہے، اندر سے پکا بندہ کر سکتا ہے، کچا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا، چھوٹے حوصلے والا اور چھوٹی سوچ والا بندہ یہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات میں یہ بات بھی شامل۔ تہجد گزار بھی تھے، ساری رات اور رات کا اکثر حصہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے، تہجد پڑھتے گزارا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں بھی کئی ایک واقعات موجود ہیں۔ ایک ان کا ذاتی وصف بہت زبردست یہ تھا کہ یہ بہت بڑے سخی آدمی تھے۔ جیسے جیسے اللہ پاک ان کو نوازتے چلے گئے، یعنی جب یہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے ہیں تو اس وقت مسلمانوں کی سلطنت تقریباً 45 لاکھ مربع میل پہ تھی، اور ان کے زمانہ میں وہ 65 لاکھ مربع میل تک چلی گئی۔ بہت بڑے علاقے کو انہوں نے فتح کیا، اور دولت بھی بے پناہ آئی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی ذات پر خرچ کرنے کی بجائے مسلمانوں کا بہت خیال رکھا۔ صحابہ اکرام میں سے حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو سالانہ 2 لاکھ درہم دیا کرتے تھے۔ حضرات اہل بیت کے ساتھ بھی ان کی بڑی محبت تھی۔ امام الحسنین جو ہیں ان کے لیے انہوں نے وظیفہ، اور بالخصوص امام حسین حضرت حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے خاندان کے لیے 10 لاکھ درہم سالانہ یہ ان کو ہدیہ دیا کرتے تھے۔ اور امہات المومنین میں سے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں وقتاً فوقتاً ہزاروں دراہم جو ہیں یہ بھیجا کرتے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بڑی خصوصیت یہ تھی کہ انہیں قرآن مجید سے بڑا لگاؤ تھا۔ ایک بات تو ہم کر چکے کہ قرآن پاک انہوں نے خود لکھا، خود پڑھتے بھی تھے، صاف ظاہر ہے۔ انہیں قرآن پاک سننے کا بھی بڑا شغف تھا، اور یہاں یہ بات بھی میں ناظرین کے سامنے عرض کروں کہ قرآن پاک کا سننا بھی اسی قدر ثواب کا باعث ہے جس قدر قرآن مجید کا پڑھنا ہے۔ کبھی کبھار اگر پڑھنے کی طبیعت نہیں مائل ہو رہی تو آپ سن بھی سکتے ہیں قرآن پاک پہ قرآن پاک کو۔ آج کل تو ہمارے پاس بہت سارے آلات ہیں، موبائل فونز ہیں، ہمارے پاس ریکارڈرز ہیں، ہمارے پاس لیپ ٹاپس ہیں، کمپیوٹرز ہیں، ٹی وی ہیں، تو اس میں قرآن مجید کو بھی آپ کافی سارا وقت جو ہے نا وہ سن بھی سکتے ہیں۔ اس سے برکت بھی ہوگی، رحمت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز ایمان بھی تازہ ہوتا رہے گا۔ تو یہ قرآن پاک سنا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جن کا اس قبیلے کے ساتھ تعلق ہے، اشر قبیلے کے ساتھ، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ دن کی روشنی میں مجھے نہیں پتہ ہوتا کہ جو اشر قبیلے کے مکان ہیں وہ کون سے ہیں، لیکن رات کی تاریکی میں پہچان لیتا ہوں کہ اشر قبیلے کا گھرانہ کون کون سا ہے۔ صحابہ اکرام یہ بات سن کے بڑے حیران ہوئے کہ اللہ کے پیغمبر بظاہر یہ بات الٹ محسوس ہوتی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کا ایک انداز تھا کہ وہ بات میں بہت سسپینس پیدا کیا کرتے تاکہ سننے والا جو ہے وہ مخاطب ہو کر ہمتن گوش ہو جائے۔ صحابہ اکرام نے دلچسپی سے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر اس کی کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا کہ اشر قبیلے کے لوگوں کا قرآن پاک پڑھنے کا ایک خاص اور خوبصورت لہجہ ہے۔ رات کی تاریکی میں جب کبھی گلی سے گزرتا ہوں تو مجھے جس گھر سے اس لہجے میں قرآن پاک پڑھنے کی آواز آتی ہے، مجھے محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ جو گھرانہ ہے یہ اشر قبیلے کا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، دیر تک ان کو بٹھا کے ان سے قرآن پاک سنا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے، بالخصوص جو ہمارے بزرگ مرد خواتین ہیں، ہماری بڑی مائیں ہیں، نہیں پڑھ سکتی یا کبھی پڑھا نہیں پہلے یا نظر کا مسئلہ بن گیا ہے، انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے نواسوں کو، اپنی نواسیوں کو، اپنے پوتیوں کو پاس بٹھا کے قرآن پاک ان سے سنا کریں۔ اصلاح بھی ہو جائے گی، برکت بھی ہو جائے گی، گھر میں رونق بھی ہو جائے گی، اور قرآن مجید کی تلاوت بھی آپ سماعت فرما لیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک بہت بڑا کام یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ نہ صرف یہ کہ شدید محبت کرتے تھے، اس کے بھی بہت سارے واقعات ہیں، لیکن اصل جو کام ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں پر سنت آ جاتی، آپ کا کوئی حکم آ جاتا، ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر اس پر عمل کرتے۔ وہ جسے کہا جاتا ہے نا کہ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے پہ کرتے۔ رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کی لمبی چوڑی جنگ تھی، معاہدہ ہوا، جنگ بندی ہوئی، لیکن ایک وار اسٹریٹجی کے تحت، ایک جنگی حکمت عملی کے تحت جب معاہدہ ختم ہونے والا تھا تو اس سے پہلے رومیوں کے بارڈر پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا لشکر پہنچا دیا تاکہ ادھر معاہدہ ختم ہوگا اور ادھر ہم حملہ کر دیں گے، وہ سنبھل نہ پائیں گے اور مسلمانوں کو کامیابی ملے گی۔ گو کہ نیت اور ارادہ یہ بھی غلط نہ تھا، لیکن ابھی مسلمانوں کی فوجیں وہاں پہنچی ہیں، کھڑی ہیں، تو ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور انہوں نے آواز لگائی کہ وفا اللہ غدر، وعدے وفا کیے جاتے ہیں، توڑے نہیں جاتے۔ قریب آئے تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، غالباً ان کا نام حضرت عمر تھا۔ انہوں نے بتایا کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم کے ساتھ آپ کی جنگ بندی کا معاہدہ ہو، وقت بھلے ختم ہو جائے، انہیں اطلاع کیے بغیر آپ اس میں حملہ نہ کریں۔ کیسی پیاری تعلیم ہے اسلام کی۔ جو ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی، حدیث سامنے آئی، فرمان رسول آیا، فوراً حکم دے دیا ساری کی ساری مسلمانوں کی جو فوج اور پورا لشکر جو رومیوں کی سرحد پہ پہنچ چکا تھا اس کو واپس آنے کا حکم دے دیا اور حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بجا لائے۔ کہیں پر بھی اگر دیکھتے کہ سنت کے خلاف کوئی عمل ہو رہا ہے اس کے اوپر بڑی سختی کیا کرتے تھے۔ یہ واقعہ بھی موجود ہے تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں کہ مدینہ تشریف لائے اور پتہ چلا کہ مدینہ کی عورتیں اپنے بالوں کو گانٹتی ہیں، یعنی بالوں کے ساتھ دوسرے بال ملا کے وہ جوڑا وغیرہ بناتی۔ سخت غصے میں آئے، ممبر پہ تشریف لائے اور باقاعدہ حکم دیا اور واز فرمایا کہ کیا ہو گیا مسلمان خواتین کو کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کی صریحاً یہ خلاف ورزی کر رہی ہیں، اور مسلمان خواتین کو ایسا کرنے سے باز کر دیا۔
بذات خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 160 سے زیادہ حدیثوں کے راوی بھی ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان جلیل القدر صحابہ کرام کے اندر شمار ہیں کہ جن کے احادیث کے اندر جن کے لیے جنت کی خوشخبریاں موجود ہیں۔ یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہوئے ہیں جو تاریخ میں کنٹروورشل ہیں، جو بڑے متنازع قسم کے ہیں، لیکن ان کے بارے میں ہمارا رویہ خاموشی کا ہی بہتر ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، اللہ کے پاس پہنچ گئے، ان کے لیے وہی کچھ ہے جس کا وہ عمل کرتے رہے، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم عمل کرو گے۔ اور آخری جملے پر ضرور غور کیجیے گا، ولا تسألون عما کانوا یعملون، تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہسٹری از ناٹ ایز اتھینٹیکیٹڈ ایز دا ہولی قرآن اینڈ دا ہولی سنہ۔ جس طرح قرآن و حدیث کے بارے میں ہم آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتھینٹک چیزیں ہیں، تاریخ تو ایسی نہیں ہے۔ تاریخ میں تو بہت سارا رتب و یابس، بہت سارا پلس مائنس موجود ہے، سو ہم اس قابل نہیں کہ ہم کوئی کسی طرف کا فیصلہ کر سکیں، اور خصوصاً اس وقت کہ جب دونوں طرف مقدس ہستیاں ہوں۔ تو ہماری مثال اس با ادب بیٹے یا بیٹی کی بنتی ہے کہ ماں باپ کی لڑائی کے دوران انہیں خاموشی رہنا پڑتا ہے، کسی ایک طرف جھکاؤ کی وجہ سے ان سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔